بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ یوں فرمایا کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ باقی رہیں، اس میں بڑھوتری ہو اور اضافہ ہو، چاہے دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو۔ تو ایسا کوئی عمل ہے، ایسا کوئی وظیفہ ہے، ایسا کوئی فارمولہ ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہو، جس سے نعمتوں میں بڑھوتری ہو؟ فرمایا ہاں، اللہ کا شکر۔ جو بندہ شکریہ ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ اس کی نعمتوں میں برکت عطا فرمائیں گے، بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ تقویٰ ہوگا تو تقوی میں اضافہ ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا تو اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اگر نماز دھیان سے پڑھے گا اور اس کے بعد اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو آئندہ نماز میں تعلق مع اللہ اور مضبوط ہوگا۔ گشت میں گیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا تو دوبارہ اللہ گشت کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے اور جاندار اور شاندار گشت کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ آسان وظیفہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ اس لیے طے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں پانی پینے کے بعد تو کہا الحمدللہ۔ کیوں؟ فرمایا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ پانی کی فراوانی ہے، پانی کی بہتات ہے، پانی بہت زیادہ ہے، آسانی سے پانی مل جاتا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ان علاقوں میں جہاں پر پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے اور بہت تکلیفوں کے ساتھ ملتا ہے اور وہاں کی مستورات کو کنویں پر جانا پڑتا ہے، صبح صبح مستورات جاتی ہے، کنویں پر پانی بھرنے والوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے اور وہاں سے پانی بھر کر لاتی ہے، پھر اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، دیکھو بچوں بڑی محنت سے پانی لائی ہوں، بڑی مشکل سے پانی لائی ہوں، ذرا سنبھال کے استعمال کرنا۔ کیوں؟ پانی بڑی محنت سے آیا ہے۔ اور جن دنوں ہمارے یہاں ریل آتی ہے، باڑھ آتی ہے، جب پانی ایک دم کم ہو جاتا ہے، جب ہم نے دیکھا کہ انسان تھوڑا سا پانی بھی سنبھال کر استعمال کرتا ہے، بغیر ضرورت کے انسان پانی استعمال نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں فرمایا کہ جب تم پانی پی لو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، الحمدللہ پڑھو کہ یہ پانی آپ کو جس نے دیا ہے اس اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ پانی پلایا۔ اب کیا ہو گیا؟ الحمدللہ ہماری عادت میں آ گیا۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، ہم پانی تو پیتے ہیں، الحمدللہ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دل میں وہ کیفیت نہیں بنتی ہے کہ میں میرے رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اس لیے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، جب پانی پی لو، دن میں ہم کئی دفعہ پانی پیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پانی پینے کے بعد سچے دل سے الحمدللہ پڑھو۔ کبھی کبھار اپنی زبان میں کہہ دو باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہ پانی پلایا۔ اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے کو میں نے ایک نعمت دی اور اس پر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ کیا پتہ، ہو سکتا ہے یہی ادا پسند آ جائے اور اسی ادا پر اللہ مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے اور بڑے کرم کرنے والے۔ تو یوں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم سو کر اٹھے، اب نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے مالداروں کا جو کبھی کبھار 6، 3، 1، 2 گولی کھاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، تب جا کے ان کو میٹھی نیند آتی ہے، تب جا کے ان کو نیند آتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک بیمار شخص سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں بیمار تھا، میں اپنی تکلیف میں کراہتا تھا،
गुज़िश्ता कल रात की बात कर रहा हूं, मैं रात में 10 मरतबा उठाऊं कराहते हुए, मैं बीमार था। यूं फरमाया कि सुबह अगर हम उठकर अपना चेहरा धोने के लिए जाते हैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर अपने गुर्दे धुलवाने जाते हैं, कितने लोग हैं जो रातों को उठ कर अपने जख्म पर मलम लगाते हैं। बीमार है, बेचैन है, तड़प रहे हैं। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी कुछ दिन पहले अस्पताल जाना हुआ था, 10-15 दिन के लिए, थोड़ा देखने का मौका मिला। 8 मरतबा गया, 6 मरतबा पार्किंग न मिली, पूरी अस्पताल फुल। आईसीयू रूम में गया, पूरा आईसीयू रूम भरा हुआ। जिन्नात नहीं सोए थे, इंसान ही सोए थे, जवान, बड़ी उम्र वाले, नौजवान। ऑपरेशन रूम के बाहर था, 1 घंटे में 4 लोग ऑपरेशन करके बाहर निकले। ऑपरेशन रूम भी भरा हुआ। अभी डायलिसिस रूम में गया, 1 बेड खाली नहीं था, 1 बेड, डायलिसिस रूम भी भरा हुआ है। कोरोना 5-6 फ्लोर पर अभी मेरा जाना हुआ 2 दिन पहले, पूरा भरा हुआ है, पूरा पैक। लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हालात में, तकलीफ में। एक शख्स को पूरा ऊपर से नीचे तक व्हाइट कपड़ा उड़ाया हुआ था, पता चला इंतकाल हो गया। एक नौजवान शख्स सफर पे आया था और उसके घर वाले उसको लेकर आए थे, थोड़ी देर में पता चला कि जवान था, इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अजीब व गरीब मंजर देखा 10-15 दिन। उस वक्त एहसास हुआ कि वाकईतन सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए बाकायदा ये दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहा, प्यारे अल्लाह मैं आपसे सेहत का सवाल करता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, और मैं और आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, इत्मीनान से सांस ले रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक शख्स एक बीमार शख्स की मुलाकात के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये फकीर लोग जो कहते हैं ना, फकीर लोग, एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत, वो कहने लगे मुझे पूछो एक तंदुरुस्ती करोड़ों नेमत। वो बीमार शख्स कह रहे हैं एक तंदुरुस्ती करोड़ों नेमत। हमें अभी पता नहीं चलता है, वो तो जब दाढ़ दुखती है ना तब पता चलता है दाढ़ का न दुखना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको पथरी होती है ना और वो पथरी में कराहते हैं और तड़पते हैं और बेचैन हो जाते हैं, और बेचैनी जब उनको घेर लेती है, उनको न बिस्तर पे अच्छा लगता है, न दुकान पे अच्छा लगता है, न घर में अच्छा लगता है, और वो एकदम ऊपर नीचे हो जाते हैं। उस वक्त पता चलता है कि पथरी के दर्द का न होना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको किडनी की तकलीफ है, जिन बेचारों की डायलिसिस हो रही है, उनको पूछो ये किडनी जिनकी सही सालिम है और किडनी अपना काम कर रही है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो जब नेमतें इंसान के हाथ से जाती है उस वक्त उसको एहसास होता है। आज हमें कभी अपना बचपना याद आता है, बचपन की बातें याद आती हैं, बचपन की अदाएं याद आती हैं, और नो टेंशन, और जितनी चाहे मस्ती करो, गफलत करो, जो चाहे वो करो, फिर भी मासूम वो अदाएं याद आती है कि जब तक बच्चा बालिग ना हो उसका गुनाह कोई लिखा नहीं जाता। कुछ पता नहीं है, जिंदगी गुजर रही है, बचपना खेल कूद में गुजर गया और आज हमें पता नहीं चला, ख्वाब लगता है बचपना। भाई मकतब गए थे, याद है? फरमाया ख्वाब लगता है। स्कूल गए थे, वो याद है? फरमाया ख्वाब लगता है। ट्यूशन गए थे, वो याद है? फरमाया ख्वाब लगता है। दोस्तों के साथ खेलते थे, वो याद है? फरमाया ख्वाब लगता है। मैं अपने आप से पूछूं, मुझे खुद ख्वाब लगता है, आपको भी ख्वाब लगता है। जिसकी जवानी गुजर गई उनसे पूछो, उनको जवानी ख्वाब लगती है। मेरे 31 साल गुजर गए, मुझे पूछो पिछले 31 साल ख्वाब लग रहे हैं। आप में से किसी के 40 साल, किसी के 35, किसी के 45, किसी के 50, यूं फरमाया ख्वाब लग रहे हैं। हाँ 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 हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदगी गुजर जाएगी, जब ये आंखें बंद हो जाएगी और हकीकत की आंखें खुल जाएगी। भाई फजल करीम साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि जब यहाँ की आंख बंद होती है फौरन दूसरे जहां की आंख खुल जाती है।
सांस चल रही है तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां, एक सांस का फासला है, पता नहीं ये सांस कब रुक जाए। यही वो सांस है जो सहाबा की रुकी, जो ताबिईन की रुकी, जो तबे ताबिईन की रुकी, जो बड़े बड़े अल्लाह वालों की रुकी, जो हमारे रिश्तेदारों में कईयों की रुक गई। हमारे परदादा की रुक गई, उनके अब्बा की रुक गई, परदादी की रुक गई, उनकी अम्मा की रुक गई, हमारे नाना की रुक गई, उनके अब्बा की रुक गई, हमारी नानी की रुक गई, उनकी अम्मी की रुक गई। 150 साल पहले वाला कठोर में कोई भी नहीं, ये सब कहां चले गए? मुगल का बादशाह कोई नहीं, ये सब कहां चले गए? फरमाया मेरे अजीज तू तैयार रहे, वो तो चले गए, अब अनकरीब तेरी बारी है, तू भी दुनिया से चला जाएगा। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, अकेला आया था अकेला जाएगा। हाँ, जो अपने अल्लाह का ताल्लुक होगा वही काम आएगा, नेक आमाल काम आएंगे, ये मस्जिदों में बैठना काम आएगा, अल्लाह के दीन के मुजाकरों में शिरकत करना ये काम आएगा, गश्तों में चले जाना काम आएगा, दूसरे गश्त में जाना काम आएगा, मुलाकातों में जाना ये काम आएगा, मशवरों में जाना ये काम आएगा, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में चले जाना ये काम आएगा, चिल्ले में जाना ये काम आएगा, 4 महीने में जाना ये काम आएगा, बैरून के लिए जाना, अंदरून के लिए जाना ये काम आएगा, मखलूक खुदा की खिदमत करना ये काम आएगा, अल्लाह वालों की सोहबत में जाना ये काम आएगा, किसी अल्लाह वाले से बैत होकर उनके मामूलात की पाबंदी करना ये काम आएगा, रिफाई काम में हिस्सा लेना ये काम आएगा, कुरान शरीफ की तिलावत करना ये काम आएगा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फार का करना ये काम आएगा, अल्लाह को राजी करने वाले काम करना ये काम आएगा, जो इखलास के साथ अमल किया होगा वो काम आएगा, और जो दिखलावे के लिए अमल किया होगा वो तो वबाल होगा। तो मेरे अजीजों, जो काम आने वाली चीज है उसकी तैयारी करें। हम मुंबई जाना हो तैयारी करते हैं, महाबलेश्वर तफरीह के लिए जाना हो तो तैयारी करते हैं, और कभी कहीं सफर पे जाना हो कर्नाटक वगैरह तो हम उसकी तैयारी करते हैं, और मदीना मुनव्वरा जाना हो, उम्रे में जाना हो, अल्लाह ताला हम तमाम को बार बार ले जाए, वहां की अजमत के साथ और कदरदानी के साथ ले जाए, तो वहां जाने के लिए इंसान तैयारी करता है। हज में जाने वाला 15-20 दिन पहले से तैयारी करता है, अपनी बैग तैयार करता है, अपने नए कपड़े सिलवाता है, ये चीज लेने जाता है, वो चीज लेने जाता है। अरे भाई, इतनी सब तैयारी क्यों कर रहा है, और इतनी सब तू भागम दौड़ क्यों कर रहा है? वो यूं कहता है कि मैं हज में जा रहा हूं। अरे तू सऊदी अरब कितने दिन के लिए जा रहा है? का 45 दिन के लिए, 45 डेज के लिए मैं जा रहा हूं। तू 45 दिन के लिए जा रहा है, उसकी तैयारी तू 1 महीने पहले से कर रहा है। तू ये बता, तू आखिरत में कितने दिन के लिए जाएगा, और उसकी तैयारी तू कब से कर रहा है? हमेशा हमेशा की जिंदगी, लामहदूद जिंदगी, कभी न खत्म होने वाली, कभी न फना होने वाली। जो हमारे कई रिश्तेदार चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने ऐन जवानी, उनके बच्चे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे, ऐन जवानी शानदार बंगला बनाया। फिर क्या बताऊं आपको, 1 साल उस बंगले में न रह सके और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं साल जमात में था, साल की जमात में उस वक्त उनकी इत्तला मिली कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं एकदम से हिल गया। मैंने बोला अच्छा, अभी जिन्होंने बंगला बनाया था वही अल्लाह को प्यारे हो गए? फरमाया हाँ, जब जिसका वक्त आ जाता है फिर अल्लाह न 1 सेकंड आगे करता है न 1 सेकंड पीछे करता है। अभी नवसारी जिले के एक गांव में एक मौलाना साहब ने बड़ा शानदार बंगला बनाया, बहुत अच्छा घर बनाया। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ाने के लिए गए। बीवी ने दोपहर का खाना तैयार कर दिया, तकरीबन दस्तरखान तैयार है, खाना तैयार है। 12 बजे के करीब बीवी इंतजार में है, अभी मेरे शौहर आएंगे। चूंकि 35 साल की उम्र है और 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं, मेरे शौहर आएंगे और हम लोग खाने बैठेंगे। अचानक घर के बाहर एम्बुलेंस के करीब कोई चीज आती है, और क्या हुआ? कि अचानक आपके शौहर दरसगाह में बैठे थे और एक पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर में उनका इंतकाल हो गया। आज वो दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे, अभी उनको गुस्ल दिया जाएगा और उनकी जनाजे की नमाज अदा की। जब उनको गुस्ल दिया गया और उनको कफन पहनाया गया, ये नफ्स और शैतान है जो हमें समझाता है अभी तेरे पास बहुत वक्त है। गुस्ल दिया जाएगा जब देखा जाएगा, कफन पहनाया जाएगा जब देखा जाएगा। यही वो सोच थी जिस सोच को रखते रखते कई लोग कब्रिस्तान की जीनत बन चुके हैं।
कब्रस्ताने से नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं। आज अगर वो रोएंगे, तड़पेंगे, खून के आंसू रोएंगे, फिर पीप के आंसू रोएंगे, उनके खून के और पीप के आंसू खत्म हो जाएंगे। वो रो रो के अगर थक भी जाए कि अल्लाह हकीकत समझ में आ गई है, एक बार दुनिया में भेज दीजिए, प्यारे नबी का सच्चा दीवाना बन जाऊंगा, सुन्नतों को सीने से लगा लूंगा, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करूंगा, अजान के साथ मस्जिद में आऊंगा, पूरी क्वालिटी वाली नमाज पढ़ूंगा, अपने बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन का दाई बनाऊंगा, अपने घर में दीनदारी वाला माहौल कायम करूंगा, बार बार अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। रब्बे करीम एक मौका दे दीजिए, खुदा की कसम अल्लाह उनको दूसरा मौका नहीं देंगे। मेरे और आपके पास मौका है और अनकरीब ये खत्म होने वाला है, अनकरीब ये खत्म होने वाला है। अगर दुनिया का निजाम आगे चला 60, 70, 80 साल, मुझे नहीं लगता हम में से कोई एक भी होगा, मैं और आप सब जमीन के अंदर होंगे। यूं फरमाया, जमीन के ऊपर काम है तो जमीन के नीचे आराम है। दुनिया काम के लिए, दुनिया आखिरत बनाने के लिए, दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए, कब्र आराम के लिए और जन्नत ऐश के लिए। जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए जिससे दुनिया में सुकून मिले, इज्जतें मिले, बरकतें मिले, राहत मिले, चैन, सुकून, इत्मीनान और अमन व अमान मिले, हयातन तय्यबा मिले। अरे मौलाना उसी की तो कोशिश कर रहे हैं। मेरा अजीज, दीनदार बन जा, तुझे अल्लाह हयातन तय्यबा नसीब फरमाएंगे, पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमाएंगे। अपनी नजरों की हिफाजत कर ले। हमारे कठोर के बहुत से नौजवान नहीं करते। अरे तुझे कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि और नौजवान क्या करते थे, तुझे अपने बारे में सवाल होगा। तू क्रिकेट का शौक और क्रिकेट का नशा सच्चे दिल से निकाल दे। पुलसरात के मंजर को याद रख, उन क्रिकेटरों को याद रख जो आज कब्र में सो चुके हैं, और उन लोगों को याद कर जो क्रिकेटरों के दीवाने थे और उनकी टीमें जीतती थी। एक दिन उनकी जनाजे की नमाज हुई, वो दुनिया से चले गए और उनकी टीमों का जीतना उनको न दुनिया में काम आया न आखिरत में काम आया। जिस टीम का सपोर्ट करते थे वो टीम वाले ने कप की बात तो बहुत दूर की, एक चाय का कप भी उन्हें न भेजा, न कभी उन्हें अपनी बच्चों की शादी में दावत भेजी, न उनका इकराम किया कि वेलकम, आपने हमारा सपोर्ट किया था, आपने हमारा बड़ा एहतराम किया, आपकी वजह से हमें इज्जतें मिली। ना ना ना, शायद हम उन क्रिकेटरों के घर पर जाएं तो वो हमें देखने के लिए तैयार ना हो और उनके सिक्योरिटी गार्ड हमें उनसे मिलने भी ना दें। हम कहां जा रहे हैं? हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं? हम किससे प्यार कर रहे हैं? जिसको जिससे मोहब्बत होगी उसका हशर कयामत के दिन उसी के साथ होगा। जिस क्रिकेटर के साथ मोहब्बत होगी उसके साथ उठाया जाएगा। प्यारे नबी से मोहब्बत होगी, प्यारे नबी के साथ उठाया जाएगा। सहाबा के साथ मोहब्बत होगी, सहाबा के साथ उठाया जाएगा। कितने लोग हैं जो क्रिकेट का शौक रख के अल्लाह को प्यारे हो गए? कितने लोग हैं जो पिक्चर देखते देखते अल्लाह को प्यारे हो गए? कितने लोग हैं जो गाड़ियों में सफर कर रहे थे और गाड़ी में गाने चल रहे थे और वो मजे ले रहे थे, अचानक गाड़ी टकराई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए? तो मेरे अजीजों, जाना है, मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। इस दुनिया की जिंदगी को सीरियस लो, एक एक सेकंड को सीरियस लो, एक एक मिनट को सीरियस लो, एक एक घड़ी को सीरियस लो, एक एक सुबह और एक एक शाम को सीरियस लो। ये ना कहो कि साल गुजर गया पता ही ना चला, हफ्ते गुजर गए पता ही ना चला। मेरे अजीजों, ऐसे तो जिंदगी गुजर जाने वाली है, पता ही नहीं चलेगा। पता किसको चलता है? जो अल्लाह के रास्ते में होते हैं ना, उन्हें वक्त का पता चलता है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, उन्हें वक्त का पता चलता है। जो लोग खानका में होते हैं ना, उन्हें वक्त का पता चलता है। जो वक्त की कदर करता है उसे वक्त का पता चलता है। एक आदमी चिल्ला लगा के आता है, लोग क्या कहते हैं? अभी गए थे, आ गए, पता ही नहीं चला। अरे उसको पूछ जिसने चिल्ला लगाया, उसको पता चला। क्यों पता चला? वक्त में बरकत हो गई। अल्लाह के रास्ते में हर चीज में बरकत हो जाती है। अल्लाह ने वक्त में बरकत डाल दी। कभी कहता है, अमीर साहब अभी तो 5 दिन हुए, 35 बाकी है, तो खुश हो जाना, तेरे वक्त में बरकत आ गई है। अरे यार 35 दिन हो गए, ओ 35 दिन पता न चले, 5 दिन निकल ही नहीं रहे, 5 दिन नहीं निकल रहे, क्या है? फरमाया वक्त में बरकत है। रमजान में कभी कहता है, ऐसा लगता है अभी तो चौथी तरावी है, वो वक्त में बरकत हो रही है। हाँ, फिर रमजान गुजरता है, फिर कहता है कि रमजान गुजर गया पता ही नहीं चला, वरना रोजाना पता चलता है उसको। क्यों?
وقت کی قدر کر رہا ہے، رمضان میں گناہوں سے بچ رہا ہے. ارے تو نے رمضان میں نیت کی، اللہ نے تجھے رمضان میں موبائل کے غلط استعمال سے اور بد نظری سے بچایا. وہ اللہ وہی اللہ ہے رمضان کے بعد بھی. تو رمضان کے بعد بھی سچی نیت رکھ، رمضان کے بعد بھی اللہ تجھے گناہوں سے بچائے. پھر تجھے اپنے وقت میں برکت لگے گی. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو برکت کا احساس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ 5 انعام اسے نقد عطا فرماتے ہیں. 5 انعام نقد ملتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو. نمبر 1، جو شخص اللہ کے راستے میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرماتے ہیں. بھائی تجربہ ہے نا، اللہ کے راستے میں وقت لگتا ہے نا، وہاں سکون لگتا ہے نا. ایک اسٹار کہنے لگے کہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی سویا، میں 7 اسٹار ہوٹل میں بھی سویا، لیکن جب میں 3 دن اللہ کے راستے پہ گیا تو مجھے جو چٹائیوں پر نیند آئی اور سکون ملا وہ نہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ملا نہ مجھے 7 اسٹار ہوٹل میں ملا. ارے کیوں سکون نہ ملے؟ اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں، اعتکاف کی نیت سے سو رہے، سکون نہیں ملے گا؟ فرشتوں کا ماحول مل رہا ہے، سکون نہیں ملے گا؟ ضرور سکون ملے گا. زندگی کے اندر انقلاب نہیں آئے گا؟ کہ بالکل آئے گا. کیوں؟ فرشتوں والا ماحول مل رہا ہے. کتنے آدمی کو سمجھا رہے ہیں بھائی داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو. 1000 کو سمجھاؤ تو اس میں سے 10 رکھتے ہیں، اور یہ 1000 کو آپ 4 مہینے میں بھیج دو 999 رکھ کر آ جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ ایک وقت لگ رہا ہے، ایک قربانی لگ رہی ہے اور فرشتوں کا ماحول مل رہا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں جن کاموں کا حکم دیتے ہیں وہ انہی میں لگے رہتے ہیں. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے مسجد میں. تو جب بندہ مسجد میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، اسی لیے مسجد کی 4 دیواری کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جاؤ، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارو. جب بندہ مسجد کی 4 دیواری میں رہتا ہے، فرشتے والا اس کو ماحول ملتا ہے، اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی فرما برداری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرماتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرماتے ہیں. دوساری جماعت آئی کٹھور کی 40 دن، خرچہ کتنا؟ 3500، 4000. اوہ 4000 میں آپ کا پورا چلہ لگ گیا؟ کہاں. اچھا یہی 40 دن آپ بغیر جماعت کے آ کر دیکھو، مجھے لگتا ہے کم سے کم 50,000 خرچہ ہوگا. کم سے کم 50,000 خرچہ ہوگا. آپ کہیں گے کہ مولانا وہ تو دعوت آتی تھی نا اس لیے خرچہ کم ہوا. بغیر جماعت کے آ کے دیکھو کوئی چائے کا بھی پوچھتا ہے کہ نہیں؟ آپ آ کر دیکھو بزنس کے لیے، شاید آپ کو پورے 40 دن میں کوئی چائے کا نہ پوچھے. ابھی تو مطلبی دنیا ہے نا. جب تک موبائل نہیں تھا وہاں تک محبتیں تھی اور لوگ کوئی بھی آتا تھا اس کو پوچھتے تھے، بغیر کھائے بستی والے ان کو جانے نہیں دیتے تھے. کیا بات ہے، محبتوں کا ایک ماحول تھا. اور اب تو وقت ہی ٹیشو پیپر کا آ چکا ہے، ٹیشو اور وہ ڈیجیٹل ڈسک آ چکا ہے، تو رشتے بھی ایسے ہی ہونے لگے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. آپ کہیں وہ تو مسجد میں سوتے ہیں نا اس لیے خرچہ کم ہوتا ہے. تو جناب آپ ٹرسٹی صاحب سے پوچھیں جو اللہ کے راستے کے بغیر آئے ان کے لیے مسجدوں کے دروازے بنے، انہیں سونے نہیں دیا جاتا. آپ کو ہوٹل میں سونا پڑے گا. یہ اللہ کے راستے کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ اس کو مسجد میں سونے دیتے. اور یہ جو دعوتیں آتی ہے، دعوت کے کام کو دنیا میں کبھی کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے اخلاص. بہت سے ایسے اخلاص ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. کھانے بنانے والی عورتوں کو پسند نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کھانا کون کھائے گا، اور کھانے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کھانا کس نے بنانا. ایسا اخلاص آپ کہاں سے لاؤ؟
منگنی ہوتی ہے نا تو رشتہ داروں کو تو کھلاتے ہیں بڑے شوق سے, یا کوئی خاص مہمان آ جائیں انہیں کھلاتے ہیں بڑے شوق سے. لیکن یہ جو کھانا ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ کو کیا بتاؤں, عجیب اور غریب اس کی بات ہوتی ہے کہ جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا کھانا کون کھائے گا, کھانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کھانا آج کس نے تیار کیا. کئی مستورات کھانا بناتی ہے, کھانا بناتے بناتے اللہ سے بات کرتی ہے, کبھی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے, کبھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے, بیمار بھی ہوگی سب کھانے کا منع کر دے گی. ایک دفعہ کہو مسجد میں جماعت آئی ہے, ایک عجیب سی دل میں محبت آئے گی اور اس کا کھانا بنانے کے لیے تیار ہوگا. یہ محبت ہے, یہ اخلاص ہے, یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور اللہ کے لیے چھوٹا سا بھی کام کیا جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا, بہت بڑا ہو جاتا ہے. خدا کی نظر میں اس کام کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے, اللہ کی نظر میں اس کام کی بڑی ویلیو ہو جاتی ہے. فرمایا جو کام اپنے اللہ کے لیے کیا جائے. تو یہ ہوتا ہے جو میں یوں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے پیسوں میں برکت دیتے ہیں, کھانے میں برکت دیتے ہیں. کبھی کھانا بنا دیکھ کر 15 لوگ کھانے والے ہیں تو ماہر آدمی نے دیکھ کر یوں کہا کہ آج سالن کم بنا ہے بنانے والے سے, صرف 10 ہی آدمی کھائیں گے. پھر وہ حیرت میں رہ جاتا ہے, 15 لوگ کھا لیتے ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام اللہ چین سکون عطا فرماتے ہیں, دوسرا انعام اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں, تیسرا انعام جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں. ایک شخص شرابی ہے, وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے, چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دی, بھائی صاحب. جی کہاں جا رہے ہو؟ وہ ڈر رہا ہے کہیں شراب پی کے تو مسجد میں نہیں جا رہا. بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ غصے میں کہہ رہا ہے. اس نے آگے سے جواب دیا, 3 دن کی جماعت جا رہی ہے اس میں جا رہا ہوں, وہاں سے چل کے آتا ہے مسافہ کرتا ہے, ہمارے لیے دعا کرنا. ابھی غصے میں بول رہا ہے, غلط انداز سے بول رہا ہے, صرف یہ جملہ نکلا ہے زبان سے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, فوراً اسی گھڑی عزتوں کا فیصلہ ہوا ہے. ادب سے کہتا ہے ہمارے لیے دعا. چلے میں جماعت جاتی ہے, مسجدیں بھر جاتی ہے, اے ہمارے لیے دعا کر, ہمارے لیے دعا کر, ہمارے لیے دعا کر, اللہ ہمیں بھی قبول کر لے, ہمارے لیے دعا کر. جب چلے کی جماعت آتی ہے, آخری مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد دعا ہوتی ہے, ساتھی لوگ آپس میں گلے مل کے رو رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے لیے دعا کر. اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. بستی والوں کے دلوں میں اللہ عزت ڈالتے ہیں, اللہ محبت ڈالتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اللہ عزت عطا فرماتے ہیں. نمبر 4, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. ہم لوگ کچبوچ میں تھے, چلے میں, ایک قاری صاحب کی انبن ہو گئی تھی میاں بیوی کی. مشورے میں یہ طے ہوا کہ مجھے ان کی صلح کے لیے جانا ہے, چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کی صلح کے لیے جا رہا تھا. ان کی بیوی بھی پردے میں آ کر بیٹھی, قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں. اللہ کی بندی ماننے کے لیے تیار نہیں. 2.5 گھنٹے ہو گئے. بولے ان کے ساتھ اب میں نہیں آؤں گی, ان کے ساتھ اب میں نہیں آؤں گی. ایک ہی بات اور ایک ہی رٹ ان کی زبان پر. اس وقت صلح کا طریقہ بھی سیکھنے کا ملا. میں نے کہا ایک کام کر, چل تو پانی لے کے آ. میں نے قاری صاحب کو دھیرے سے کہا, میں کہا قاری صاحب یہ تو مان نہیں رہی. بولے مولانا مانے گی, رکو نا یار, وہ آ جائے گی, آج رات میں آ جائے گی, آپ رکو, مانے گی وہ. مجھے کہا مولانا آپ تو اس سے دین کی باتیں کر رہے ہو. میں کہا پھر کیا کروں, اس سے زیادہ جو پریشان ہے نا اس کی باتیں کرو اس کے سامنے. جو شوہر اپنی بیوی کو مارتے ہیں, جو شوہر شراب پیتے ہیں, نشے میں ہوتے ہیں, اس کی میرے سے اس سے زیادہ جو تکلیف میں اس کی باتیں کرو تو اس کو احساس ہوگا کہ میں خوشحال ہوں. ہم نے تقریباً 5.5-6 گھنٹے کے قریب لگائے. اس نے اس وقت ایک جملہ کہا, اس جملے نے مجھے رلایا. اس نے کہا مولانا 5 مرتبہ معاف کر چکی ہوں, اب کی بار نہیں کرنے والی. اس وقت میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو ہے جو معاف کرتا رہتا ہے, ورنہ اگر آپ بھی یوں کہہ دے کہ تجھے کئی مرتبہ معاف کر چکا ہوں اب چلا جا میرے در سے, تو ہم کہاں جائیں. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی شان مان گئی, ان کے گھر آ گئی.
3 دن بعد قاری صاحب سے ملاقات ہوئی کہ قاری صاحب بیوی آئی آپ تو غائب ہی ہو گئے. بولے مولانا میں چلے میں تھا نا 40 دن میں, تو میں نے سنا تھا اللہ کے راستے میں دعا قبول ہوتی ہے, تو 40 دن میں نے اللہ سے اس کو مانگا تھا, تو مجھے پتا تھا اس کو آنا ہی آنا. کہا اللہ سے تھا, خالق سے کہتا تھا, مالک سے کہتا تھا, ہر وقت دعا کرتا تھا. دیکھو صلح اللہ نے کرا دی, ورنہ ظاہری کوئی شکل نہیں تھی کہ قاری صاحب 5 سال محنت کرتے تو بھی صلح ہونا مشکل تھا. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں قبول. ابھی ہمارے یہاں ایک ساتھی رکشہ چلانے والے اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئے, چلہ لگا کر آئے. کہا مولانا 2016 میں نے سوچا تھا کہ میں مزدور آدمی ہوں, میں کچھ تکلیف کی وجہ سے اب چلے میں نہیں جا سکتا. 2021 تک اللہ مجھے لے بھی نہیں گئے, چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. رمضان چلا گیا, ہم نے قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا, موبائل کو ہاتھ میں لے لیا. تو سنیں قرآن ہمارا محتاج نہیں, ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے, اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے, تو اللہ گونگے بیروں کو کھڑا کر کے بتائے گا کہ دین کا کام کرنے کے لیے, دین کا کام لینے کے لیے میں تیرا محتاج نہیں. دیکھ میں سماج سے کے معذورین سے دین کا کام لے رہا ہوں. اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرے. وہ کہتے ہیں میں نے دل سے نیت کی کہ اب تو نہیں جا سکتا, 2021 تک اللہ مجھے نہیں لے گئے کہ جا, میں تیرا محتاج نہیں ہوں. ایک شخص کو, ذمہ دار شخص کو گشت میں بلانے کے لیے گئے کہ چلو نا گشت کا دن ہے. ساتھی نے تھوڑا عجیب انداز میں کہہ دیا چلو گشت کا دن ہے, آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا. انہوں نے کہا میں نے کوئی گشت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اللہ اکبر. جب 10 سال کے بعد گشت میں آئے تو رونے لگے, کہتے 10 سال تک کے بعد میں معافی مانگتا رہا, اللہ نے مجھے آنے کی توفیق دی. 10 سال تک اللہ نے گشت سے محروم کر دیا. ہم گشت میں آ رہے ہیں تو شکریہ ادا کریں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام کرو شکر کے جذبے سے کرو, کہ یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ ہم سے لے رہا ہے. اگر جس سے جو بھی اللہ دین کا کام لے رہا ہے, تکبر کے جذبے میں نہیں, بڑائی کے جذبے میں نہیں کہ میں دین کا کام کرتا ہوں, میں بڑا ہو گیا ہوں اور جو دین کا کام نہیں کر رہے وہ چھوٹے ہیں, اگر یہ خیال آیا پھر تو آقا فرماتے ہیں جس کا خلاصہ, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. داعیوں کے سردار فرماتے ہیں یہ تو چھوٹا بننے کا کام ہے, یہ تو تواضع کا کام ہے, یہ تو اپنے آپ کو مٹانے کا کام ہے, یہ تو تہجد میں اٹھنے کا کام ہے, یہ تو تعلق مع اللہ کا کام ہے. جو داعی حضرات صرف ملاقات کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں اور رات کو تہجد میں نہیں اٹھتے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا بھروسہ اپنی محنت پر ہے, اللہ پر نہیں. ورنہ پہلے ہم نے سنا کام کرنے والے کم لوگ تھے, رونے والے زیادہ لوگ تھے. 3 دن جاتے تھے زندگیاں چینج ہو جاتی تھی, 3 دن جاتے تھے زندگی چینج ہو جاتی تھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک نے عجیب و غریب درد عطا فرمایا اور ان کی برکت سے اللہ پاک نے اس کام کو اور فروغ دیا, اور 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو پہنچایا. حضرت کی قربانی, حضرت کا رونا, حضرت کی تڑپ, حضرت کا درد, حضرت کی لگن, حضرت کی فکر, حضرت کی کوشش, حضرت کی قربانی. ایک میواتی سے حضرت نے کہا جا دین کی دعوت دے, اس نے کہا جس کا خلاصہ مجھے دعوت دینا نہیں آتا. حضرت نے فرمایا جا تو لوگوں کو کلمہ سکھا. اس نے کہا حضرت مجھے تو صحیح معنوں میں کلمہ بھی نہیں آتا, میرا ہی صحیح نہیں ہے, میں کیا لوگوں کو سکھاؤں. حضرت کے اندر ایک درد تھا, ایک طلب تھی لوگ اللہ کی طرف آ جائے. اس کو کہا جا لوگوں کو جا کر یوں کہہ دے کہ مجھے تو صحیح کلمہ بھی نہیں آتا, آپ اور آپ کی نسلیں ایسا نہ کرنا, آپ کم سے کم صحیح کلمہ سیکھ لینا, اللہ کے دین کو سیکھ لینا, آپ لوگ میری طرح نہ بننا. میری زندگی تو غفلت میں گزر گئی, اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی. کتابوں میں لکھا ہے 20,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ توبہ کی. درد ہوتا ہے پھر اللہ کام لیتا ہے.
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہا ہوں بھی۔ کام کرنا اور چیز ہے اور کام کے نشے کا ہونا اور چیز ہے۔ ایک بندہ سمجھے میں تو کام میں جڑا ہوا ہوں اور کوئی کام کرتا نہیں۔ ایک آدمی دکان میں سیلس مین شپ کرتا ہو، کوئی کام ہی نہ کرتا ہو، سیٹ اس کو دکان سے نکال دے گا۔ اور اگر صحیح معنوں میں سیلس مین شپ کرے گا اور نفع کما کر کے دے گا تو سیٹ اس کی تنخواہ بھی بڑھائے گا، اور اس کے جتنے کام ہوں گے، شادی کا کام ہوگا سیٹ اس کو الگ سے پیسے دے گا، بیمار ہوگا اس کے گھر میں کوئی سیٹ اس کو الگ سے پیسے دے گا۔ کیوں؟ سیٹ دیکھ رہا ہے کہ سیلس مین اچھا کام کر رہا ہے۔ تو جب تک جو داعی اپنے آپ کو مٹا کر کے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے جب تک اللہ کے دین کی محنت کرے گا، بستی میں جائے گا، ملاقاتوں میں جائے گا، ایک ایک کے در کو کھٹکھٹانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بنجر بستیوں کو اندر سے کون اٹھائے گا؟ فرمایا یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی یہ جماعت اٹھائے گی۔ لوگ اللہ والوں سے بیعت ہو رہے ہیں، کون بیعت ہو رہا ہے؟ دعوت کے ساتھ ہی بیعت ہو رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے 20-30% بیعت ہوئے، ورنہ ہو تو یہی رہے کہ کوئی محبین، کوئی بریلوی حضرات آ کے بیعت ہو رہے ہیں نہ، وہ تو سلام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بیعت بھی یہی مجمع ہو رہا ہے۔ مدرسے میں کن کے بچے جا رہے ہیں؟ انہی کے بچے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے راستے میں یہ جو وقت لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کیسے کیسے قربانی دے رہے ہیں، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی 15-20 دن پہلے میں گودرا میں تھا، ایک مسجد میں بات ہو رہی تھی جماعت کے ساتھیوں سے، بہت مختصر، میری ٹرین تھی، اسٹیشن کے قریب کی مسجد میں میں بات کر رہا تھا، تو 2-3 منٹ کی دعا ہوئی۔ ایک مولانا بہت روئے، ایک شخص بہت روئے، ان کی آنکھ پورا آنسو سے بھر آئی۔ تو میں نے سوچا یار دعا بھی بہت مختصر ہوئی ہے اور زیادہ تر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں اتنا سب رو رہا ہے، اتنا رو کیوں رہے؟ میں نے پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولانا میں تو عالم ہو گیا، اللہ پاک نے توفیق دی، میری شادی بھی ہو گئی، میرا بچہ ہوا، میرا بچہ 10 دن کا تھا، میری تشکیل ہوئی، ایک بزرگ آئے، مجھے سمجھایا کہ تو چلا جا سال جماعت میں، اللہ تیری مدد کرے گا، تو چلا جا۔ خلاصہ یہ کہ تو سردی بھی اللہ کے راستے میں دیکھے گا، تو گرمی بھی دیکھے گا، تو بارش بھی دیکھے گا، تو مالداروں سے بھی ملے گا، تو غریبوں سے بھی ملے گا، تو تاجروں سے بھی ملے گا، تو پڑھے لکھوں سے بھی ملے گا، تو ان پڑھوں سے بھی ملے گا، تو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر سے بھی ملے گا۔ تو جب ہر ایک سے ملے گا اور ہر حال میں چلے گا تو کوئی بھی موسم تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے مانے نہیں ہوگا۔ پھر تو یہ نہیں کہے گا یہ موسم میں دین کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک سال میں انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف موسم آتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، جب وہ چیز دیکھتا ہے نا تو یہ درد اس کے دل کے اندر ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ پھر موت تک کام کو نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی تعریف کرے یا برائی کرے۔ درد دیکھ کے آیا ہے، کام دیکھ کے آیا ہے۔ ابھی ہمارے نوساری کے ایک مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب 3 دن جماعت میں جا کر آئے، ڈانگ ضلع میں۔ ایک گھر میں گئے، اس میں مورتیاں لگی ہوئی تھی، حضرت وہاں بیٹھے، پردے میں بہوؤں کو کہا کہ بھائی آپ کی باپ بچوں سے کہا آپ کی عورتوں کو جمع کرو، ماں کو جمع کرو، تو کہا کہ ہماری عورتیں تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن میری ماں پردے میں آ گئی ہے۔ شاید حضرت نے اپنا بیان نے سب کینسل کر دیا، نہ آج یہاں محنت کریں گے، بات تک سننے کے لیے تیار، نام مسلمان کے، اور گھروں میں مورتی لگی ہوئی ہے، اور کہا کہ ہمارے یہاں کی عورتیں تو ان سے مانگتی ہے۔ یہ جب منظر دیکھا پورے ہل گئے حضرت، بہت تڑپے، بہت سمجھایا ان کو۔ وہ مستورات نے ان کو بے چینی، ایک درد، انسان جب دیکھتا ہے نا حالات امت کس حالات میں، تو وہ درد اندر گھر کر جاتا ہے۔ باتیں اور چیزیں، آنکھوں سے دیکھنا اور چیزیں، تو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ درد اندر گھر کرتا ہے، اور یہ درد اس کو پھر ابھارتا ہے اللہ کے راستے میں جانے پر، یہ درد پھر اس کو ابھارتا ہے گشتوں میں جانے پر، یہ درد پھر اس کو اندر سے ابھارتا ہے ملاقاتوں میں جانے پر۔ پھر وہ برائی نہیں دیکھتا، پھر وہ عیب نہیں دیکھتا، پھر وہ ہر ایک کی خوبیاں دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، درد دیکھ کے آیا۔ حضرت کا درد تب ٹھنڈا پڑا جب وہ ان کی اماں نے اندر سے یوں کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہوؤں کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ کہ حضرت کیوں ہماری بات نہیں سنتے؟
اندر سے جواب آیا جس کا خلاصہ ایک بڑی مدت سے ہم یہاں رہتے, آپ اس وقت تک کہاں گئے تھے؟ اب تو کسی اور سے مانگنے لگی ہے بہو ہے, کون جائے گا ان کے پاس؟ یہ لاڑی والوں کے پاس کون جائے گا؟ سبزی والوں کے پاس کون جائے گا؟ بنگار کے بیچنے والوں کے پاس کون جائے گا؟ جو حضرات مسجد میں نہیں آتے, جمعہ میں نہیں آتے, عیدوں میں نہیں آتے, ان کے پاس کون جائے گا؟ ایک ایک کے پاس جا کے کون سمجھائے گا؟ ان کی منت سماجت کون کرے گا؟ ان کی خوشامد کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک جماعت مدینہ منورہ میں چل رہی ہے, ایک شخص کی ملاقات کے لیے گئے, منع کر دیا یہاں نہ آیا کریں آپ ملاقات کے لیے. حالانکہ وہ کوئی وہ نہیں تھے, وہ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے تھے. منع کر دیا, بھائی آپ چلے جائیں. دوسرے دن گئے, وہ غصے ہو گئے, آپ کو منع کیا آپ پھر آ گئے. بہت بڑے تاجر تھے, آپ کیوں آئے, آپ کو منع کیا, پھر چلے گئے. تیسرے دن گئے, بھائی صاحب ایمان یقین کی بات کرنا ہے, تھوڑی بات سن لو. غصے میں تھوک دیا, چلو یہاں سے, چلے گئے. چوتھے دن بات آئی کہ ان کی ملاقات میں کون جائے گا؟ اس شخص نے کہا میں ہی جاؤں گا. ہمارے نبی ابو جہل کے پاس کئی کئی مرتبہ گئے, تو یہ تو ایمان والے, ان کے پاس جاؤں گا میں. چوتھی مرتبہ گئے تو کہا پھر آپ آ گئے. دل نرم ہو گیا, کہا بھائی کل تو میرے لیے بڑی خوشی کا دن تھا, پیارے نبی کی ایک سنت زندہ ہو گئی. ہمارے نبی اللہ کے دین کی دعوت کو دینے کے لیے جاتے تھے, کبھی کبھار کوئی تھوک بھی دیتا تھا, تو کل میری ایک سنت زندہ ہو گئی. او آپ لوگ سنتوں کے اتنے دیوانے ہیں, تو ہم تو محنتیں ہی سنتوں کی کرتے. چلو آپ کی جماعت کے لوگ کہاں ہیں؟ ایک مدت تک وہ اس جگہ کے امیر رہے, زندگی چینج ہوئی, اللہ کے راستے میں وقت لگایا. اس طرح کام ہوتا ہے, خوشامد کر کے, منت سماجت کر کے, سمجھا کر کے, میٹھی زبان سے, درد دل سے, ایک ایک کے پاس جا کر کے. ہمارے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ چلے میں تھے, محنت کی, کوشش کی, جاتے سمجھاتے. دوبارہ سفر پہ جانا ہوا, ایک گھر میں کھانے بیٹھے, کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ان کی اماں آپ کو اندر سے دعا دے رہی ہے, آپ کی جماعت کو اندر سے دعا دے رہی ہے. کیا بات ہے؟ کہا ہمارا لڑکا پورا دن جوئے میں پڑا رہتا تھا, جمعہ کی نماز تک کا اس کو پتہ نہیں تھا, آج تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یہ آپ کی جماعت آئی تھی, محنت کی تھی, اس کی برکت سے ہمارا لڑکا تیار ہوا. جب آپ آئے تو آپ کی جماعت تو نہیں آئی, تو ہم نے طے کیا کہ آپ کا ناشتہ ہم کریں. پوچھو ان کی ماں سے کیا ہوتا ہے, کیسے محنت کی جاتی ہے. جب 8-10 دن ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں, اور مستورات کا فون آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ رات میں پوچھتے ہیں ابو کب آئیں گے. اس وقت رات میں تہجد میں جو رونا آتا ہے, اس وقت انسان کو درد کا احساس ہوتا ہے. آج پیسہ کمانے کے لیے لوگ فورن ملکوں میں جا رہے ہیں, بیرون جا رہے ہیں, تو کیا ہم اللہ کے دین کی محنت کے خاطر, صرف اس کی رضا کے خاطر کیا ہم قربانی نہیں دیں گے؟ کھیتی کو کیا چاہیے؟ فرمایا کھیتی کو پانی چاہیے. اور اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے دین کو قربانی چاہیے. تو مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا میرا بچہ 10 دن کا تھا, میری سال کی تشکیل ہو گئی. میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا کہ چلو کیا اچھی بات ہے, خلاصہ کہ 365 دن مسجد میں سوؤں گا, تہجد کی توفیق ہوگی, پہلی صف میں نماز کی توفیق ہوگی, تکبیر اولیٰ ملے گی, اشراق چاش اوابین ملے گی, ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کے مذاکرے میرے کانوں سے ٹکرائیں گے, پوری فضائل اعمال میں سنوں گا, مختلف وقت میں میں اللہ کے دین کی باتیں بولوں گا, مختلف قسم کے لوگوں سے ملوں گا, زندگی تو گزر جائے گی, چلو میں سال لگا لیتا ہوں. میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا. میں نے کہا پھر کہنے لگے مولانا صاحب 10 مہینے ہو گئے مجھے, میرا بچہ 10 مہینے 10 دن کا ہو گیا. آپ کی دعا سن کے مجھے میرے بچے کی یاد آ گئی, اس لیے میری آنکھیں بھر آئی. میں نے کہا آپ تو ویڈیو کال پہ دیکھ ہی لیتے ہوں گے بچے کو. کہا نا مولانا میں کیمرے والا موبائل نہیں رکھتا, سادہ موبائل رکھتا ہوں, ویڈیو کال پہ بچے کو دیکھوں گا تو میں وقت نہیں لگا سکتا, میں گھر چلا جاؤں. میں 4 مہینے وقت لگا کر جب مجھے اجازت دی تو میں اپنے گھر گیا بیوی بچوں کے پاس. پھر ریٹرن آیا تو میں نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا والے دامت برکاتہم سے کہا حضرت آپ اگر مجھے دوبارہ 4 مہینے کے بعد اجازت دو گے میں پھر نہیں آ سکوں گا, میں دل پہ پتھر رکھ کے آیا ہوں. حضرت نے کہا بیٹا صبر کر لے, اس بار 8 مہینے کے بعد چلے جانا. 6 مہینے سے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. ایسے ہی نمازی نہیں بن جاتے لوگ, ایسے ہی لوگ مسجدوں میں نہیں آ جاتے. ایسے ہی ہے آپ کو فجر کی نمازوں میں مجمع نظر نہیں آ رہا ہے. 30 سال پہلے لوگ کہاں تھے فجر کی نماز میں؟ مدرسے میں بچے لینے جانے پڑتے تھے, مشکل سے بچے ملتے تھے مدرسے والوں.
میرے عزیزوں بڑی محنت لگی ہے اگلوں کی محنت لگی ہے تو یہ مجمع تیار ہوا ہے. اگر یہ مجمع محنت کرے گا تو دوسرے تیار ہوں گے. کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی. اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی. وہ رکشہ چلانے والا کہتا ہے چلے میں جا کر آیا, 11-12 دن پہلے ملے, کہنے لگے مولانا 5 دعا مانگی تھی اور اللہ سے رٹ لگائی تھی, اور 5 میں سے 2-3 دعا تو ایسی تھی کہ یہاں رہتا نا تو 5 سال تک بھی میری دعا پوری نہیں ہوتی. یعنی 5 سال تک بھی میں محنت کر کے وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا. مجھے کہنے لگا خوشی سے مولانا مجھے آئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا, آج کا وہ دن ہے کہ اللہ نے 4 دعا تو قبول کر لی تھی, آج اللہ نے میری 5ویں بھی دعا قبول کر لی. اللہ کے راستے میں نکل کر دعائیں قبول ہوتی ہے. اور میں خود, میرا تجربہ, چلے میں کئی دعائیں مانگی تھی آ کر آنکھوں کے سامنے قبول ہوتے ہوئے دیکھی. ساتھی لوگ محنت کر رہے ہیں, رات میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی سونے میں بڑا لیٹ ہوتا تھا اور 4:30 بجے بلا مبالغہ پوری جماعت کا ہر فرد مسجد کے کونوں میں بچھڑ جاتا اور 4:45 بجے سب کے رونے کی آواز آتی تھی. آپ کو پوچھنا ہو تو ہمارے ساتھی سے پوچھ سکتے. محنت ہے, ایک مشق, ایک قربانی ہے. کوئی سونے کے لیے نہیں جاتا اللہ کے راستے میں. یہ بزنس کو چھوڑ کے کوئی کھانے پینے نہیں جاتا, کھانا پینا اس سے اچھا اپنے گھر مل جاتا ہے. وہاں زمین پہ سونا پڑتا ہے اور گھر میں انسان چارپائی پر سوتا ہے. دل پہ پتھر رکھ کے جاتا ہے انسان, قربانی دے کے جاتا ہے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جاتا ہے. ایک ساتھی فرمانے لگے, گشت میں نکلے ہوں گے, ملاقات میں جنگل میں ایک ساتھی نظر آئے, سمجھایا, وہ اور آگے چلے گئے, اور سمجھایا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کی دنیا اجاڑنے نہیں آئے, انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بنائے گا. بہت سمجھایا, منت سماجت کی آنند میں بہت سمجھایا, 1.25 گھنٹہ سمجھایا, اس بات پر طے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ 3 دن چلوں گا, اگر اچھا لگا تو رہوں گا ورنہ ریٹرن آ جاؤں گا. دین سے بہت دور, مسجد سے بہت دور, نمازوں سے بہت دور, جہالت بھری ہوئی. 3 دن کی جماعت میں آئے, قرآن کے حلقے وغیرہ میں بیٹھے, اللہ اکبر, دل کی دنیا بدلی. 3 دن کا وقت لگا کر تقریباً پیر کے دن اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کو بٹھایا, کہ دیکھ میری بیوی زندگی غفلت میں گزری ہے, خلاصہ یہ ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ سورہ فاتحہ صحیح ہے. جماعت میں گیا تھا, سن کے آیا اللہ کے دین کی بہت ضرورت ہے, ہم تو نہ سیکھ سکے اللہ کا قرآن, زندگی غفلت میں گزر گئی. اگر تو بھی تیار ہو تو اپنے نیت کرتے ہیں یہ تینوں بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں, حافظ بنائیں گے. ہم نہ سدھر سکے, یہ 3 بچے تو سدھر جائیں, یہ 3 بچے تو صحیح قرآن پڑھ لیں. بیوی تیار ہوئی, تینوں بچوں کو اٹھایا, سوجی طرح مدرسے میں ڈال دیا, اور ان کے 2 بیٹے آج آنند میں ٹاپ کے قاری ہیں. تو جو محنت کے لیے گئے تھے ملاقات میں, ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا. میں ابھی یہاں بیان کے لیے آیا ہوں, میں ایک کی ملاقات میں جاؤں گا, میں جاؤں گا ایک کی ملاقات میں, تو کیا پھر بیان اچھا کام نہیں؟ نہیں, یہ بھی بہت اچھا کام ہے, لیکن ہر ایک کا کام الگ الگ ہے, ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے. جمعیت والے کیٹ بانٹیں گے, ان کا وہ طریقہ ہے. خانقاہ والے اللہ اللہ سکھائیں گے, ان کا وہ طریقہ ہے. اگر خانقاہ نہ ہوتی تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرماتے, میں 3 دن جب اللہ کے راستے میں وقت لگاتا تھا, لوگوں سے میل جول کی وجہ سے میرے دل پر غبار آ جاتا تھا. اس غبار کو دور کرنے کے لیے میں 3 دن کے بعد رائے پور خانقاہ میں جاتا تھا. بڑا ادب تھا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا, خانقاہ کا دورہ تھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے 22 سال اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. 10 سال حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں پڑے رہے. آپ حضرت ان کے خلیفہ ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بغیر خلافت کے بیعت کرتے تھے, خلیفہ تھے. حضرت آپ مولانا یوسف صاحب کو دیکھو, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ دہلی میں ایک جگہ ہے, وہاں جا کر آپ 70,000 مرتبہ اللہ 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 کے نام کی ضرب لگاتے تھے. تب جا کے مولانا الیاس صاحب نے کہا, اے انعام, اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا. آپ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو دیکھو, حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اتنی بڑی ہستی کے ایسے ہی خلافت دے دی. کتنی محنت کی ہوگی تصوف میں کتنی محنت کی ہوگی اپنے دل پر, اپنے دل کو کیسا بنایا ہوگا, کیسا چمکایا ہوگا. تو کیا آپ نے دعوت کا کام نہیں کیا؟ ارے
دعوت کا کام کیا اور ساتھ میں اللہ والوں سے جڑے ہوئے بھی رہے. ابھی کچھ وقت پہلے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ سہارنپور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب سے ملاقات ہوئی. کہا حضرت بیعت ہونے کی غرض سے آیا ہوں, ابھی کچھ وقت پہلے بیعت ہونے کی غرض سے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا بولے نانا حضرت پوری زندگی اللہ والوں کی رہبری میں گزاری, میں نہیں چاہتا کہ زندگی کا یہ جو آخری حصہ ہے یہ کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر گزر جائے, آپ مجھے بیعت کر لیجئے, آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. حضرت مولانا عاقل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. ابھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اتنے بڑے دائی, وہ بھی کسی اللہ والوں کی رہبری کے بغیر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے. خود میں نے پوچھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ سے, میں نے پوچھا, میں کہا حضرت ایک شخص کہہ رہے تھے تبلیغ سے بیعت ہو جاؤ, تو مجھے کہا بیٹا جس نے بھی کہا اپنی جہالت کی وجہ سے کہا, کام اور چیز ہے شیخ اور چیز ہے. یہ کام ہے وہ شیخ ہے, بیعت ہونا کوئی کام سے مانے تھوڑی ہے. بیعت ہو کر کام کرو اور مزہ آئے گا, مراقبہ کرو نماز سے پہلے, نماز میں جان پیدا ہوگی. تہجد میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے لگاتے کام کرو. ایک پرانے ساتھی کہہ رہے تھے ایک دور تھا کہ ہم مرکز پہ دیکھتے تھے تہجد کے وقت میں پورا مرکز لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے گونجتا تھا. تو جب ہم کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے بھی ہوں گے اور ان سے بیعت ہو کر ان کے معمولات بھی پڑھیں گے اور اپنے دل کی صفائی بھی ہوگی, اب کیا ہوگا؟ فرمایا فضائل گش ہو رہے ہیں اور لوگ توبہ کر رہے ہیں, درمیانی بات ہو رہی ہے دل سے ہو رہی ہے, دل کی صفائی کے ساتھ ہو رہی ہے اور تعلق مع اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے. درمیانی بات میں لوگ توبہ کر رہے ہیں, آخری بات میں لوگ توبہ کر رہے ہیں, اب ملاقاتوں میں لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا کام بھی ہو رہا ہے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ہو رہا ہے. تکبیر توب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اس کا کیا نقصان ہوا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں تو پکی ہیں مگر کچے ہیں نمازی. ضرب لگنا بھول گئے. تو میرے عزیزو ہمیں تو کسی اللہ والے سے جڑنا بھی ہے, ان سے بیعت ہونا بھی ہے, ان کے ٹچ میں رہنا بھی ہے اور واٹس ایپ سے ان سے کانٹیکٹ میں رہنا بھی ہے, اپنی اصلاح کرواتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج سمجھنا ہے, تعلق مع اللہ پیدا کرنا ہے. اور ہمیں مسجد وار جماعت میں پابندی سے بیٹھنا ہے, ہمیں گشتوں میں جانا ہے, ملاقاتوں میں جانا ہے, ہر مہینے 3 دن ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے. کئی لوگ ہیں جو 3 دن کی برکت سے وہ اس کام میں لگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, کام کی عظمت اللہ تعالی ہمیں سمجھائے, اور داعی کے جو صفات ہے اللہ پاک وہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ داعی کے صفات عطا فرما. بھئی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے 4 لائن کی محنت ہے. اس میں ایک بات ہے اللہ سے حقیقت والا ایمان مانگنا, لیکن بولتا ہے مانگتا ہی نہیں. آپ ہر نمبر میں دیکھو کہ نماز مانگنا, یہ مانگنا, وہ مانگنا, اچھے اخلاق مانگنا, تو بولتا تو ہے لیکن مانگتا نہیں. مانگے گا تو اللہ وہ دے دے گا. ہمارے یہاں ایک ساتھی, ہم 3 دن جا رہے تھے مستورات کی جماعت میں, ان کی باتیں ہوئی, وہ بات کرنے لگے, بات میں وجد میں آ گئے, کہنے لگے کہ میں 6 نمبر کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, مجھے آدھا گھنٹہ کم پڑتا ہے. پہلے ایمان مانگتا ہوں اللہ ایمان مضبوط کر دے. خلاصہ اے اللہ ایمان میں جان پیدا کر دے, اے اللہ ایمان کی کھوٹ جو ہے, جو ایمان میں بگاڑ آ گیا ہے, اے اللہ اس سے بچا لے, یقین کے بگاڑ سے بچا لے, ایمان کو مضبوط فرما لے. ایمان مضبوط ہوگا تو نمازوں میں جان پیدا ہوگی. پھر نماز کے بارے میں مانگتا ہوں, پھر علم کے بارے میں مانگتا ہوں, پھر ذکر کے بارے میں, اپنی معمولات کی پابندی کے بارے میں مانگتا ہوں, اچھے اخلاق مانگتا ہوں, اخلاص مانگتا ہوں, پابندی سے تیرے دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ مجھے دے, وہ مانگتا ہوں. پرانے ساتھی کہنے لگے مجھے آدھا گھنٹہ کم پڑتا ہے صرف 6 نمبر مانگنے میں, اور ہمیں 5 منٹ زیادہ لگتی ہے. تو میرے عزیزو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, پھر انشاءاللہ ہماری دعوت میں جان پیدا ہوگا. اور میں نے وہ واحد آدمی دیکھا نوساری میں جس نے مجھے یوں کہا مولانا ہمارا اتنا بڑا علاقہ ہے, الحمدللہ ہمارے اکابرین کی چاہت کے مطابق میں 15 دن میں پورا علاقہ کور کر لیتا.
ہم لوگ کچبوج میں تھے. ایک آدمی کا مجھے فون آیا, مولانا آپ کی جماعت آئی تھی, اللہ تعالیٰ نے میری زندگی چینج کی. آپ کو پتہ نہیں ہے میں کس رنگیلی دنیا میں تھا اور میں کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. آپ کی جماعت کے جانے کے بعد میں چلہ جماعت سے آیا ہوں, اور مولانا جب تک روزانہ رات میں 6 ملاقات نہیں کر لیتا وہاں تک سوتا نہیں. میں نے کہا کیا پتا تھا جس کی ملاقات میں جا رہے ہیں وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے گا. اور روزانہ 15,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا 5,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں, 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں, اور 5,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک واقعہ سنایا تھا سورت کے تاجر کا, وہ اس کے دل پہ لگ گیا. میں نے کہا سورت کے ایک تاجر ہے, میری خود ان سے ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگے مولانا میں 12 بجے دکان پر آتا ہوں, رات 12 بجے تک 15,000 مرتبہ 5,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 5,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, 5,000 مرتبہ استغفر اللہ. پچھلے 5 سال سے یہ میرا معمول ناگا نہیں. کہاں نماز پڑھتے ہو؟ ایک مسجد بتائی, وہاں نماز پڑھتا ہوں. وہی مسجد اور جماعت میں بیٹھتا ہوں, اور فجر میں اشراق سے پہلے ایک پارہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, اشراق کی نماز پڑھتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد چاش کا وقت ہوتا ہے, خلاصہ یہ کہ چاش کی نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا 3 تسبیح بھی پڑھتے ہو؟ کہا مولانا وہ تو ہمارے بڑوں نے بتا ہی دیا تھا, 3 تسبیح تو کبھی چھٹی نہیں, وہ تو پڑھنی ہے. 3 تسبیح بھی پڑھتا ہوں, صبح کی شام کی. ایک پارہ ہمیں بتایا تھا ذکر میں, وہ ایک پارہ بھی پڑھتا ہوں. لیکن مولانا میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میرے بزنس میں برکت ہو جائے. 3 گنا اللہ نے میرے بزنس میں برکت دے دی, اللہ نے مجھے آرام دے دیا, میرے بچے بزنس سنبھال لیتے ہیں. مولانا اب لوگوں سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا. گراہک آتے ہیں اتنی دیر, گراہک چلے جائیں تو پھر میں بات بند کر دیتا ہوں, لوگوں سے ذکر شروع کر دیتا ہوں. تو میں سمجھ گیا کہ مجھے بھی اشارہ دے رہے کہ آپ بھی چلے جاؤ. میں تھوڑی دیر میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. ایسے لوگ ہیں اللہ کو منا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری دکان پہ ایک آدمی بیٹھتا ہے, آپ دیکھو تو پتہ ہی نہ چلے آپ کو. کچھ پڑھ رہے تھے, میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا روز 5,000 بار اللہ اللہ پڑھتا ہوں. ہل گیا میں اس کو دیکھ کر. کوئی اینگل سے دیکھ کے پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ 5,000 مرتبہ پڑھتا ہوگا. فکر ہے اپنی آخرت کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا, وہ اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع نہیں کرتے جس میں سوراخ ہو, پانی ایسی ڈول میں نہیں بھرتے جس میں لیکیج ہو. ان کو پتا ہے جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا خدا اس کو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ اس کا بڑا اونچا اجر دے گا. اس لیے فرمایا اکیلے ہو تو اللہ سے باتیں کرو, اللہ کا ذکر کرو, اور اگر کوئی مل جائے تو اس سے اللہ کی باتیں کرو. اکیلے ہو اللہ کا ذکر کرو. میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ 1000 بار کی نیت کر لو. بہت لوگ پڑھتے ہیں اللہ اللہ, کیا ہوگا؟ اللہ کا نام بھی بابرکت, تبارک اسم ربک, اللہ کی ذات بھی بابرکت, تبارک الذی بیدہ الملک. آپ اللہ اللہ پڑھ کے دیکھو, زندگی میں اور بدن کے روئیں میں اللہ ہی اللہ سما جائے گا, اللہ کا عشق ملے گا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تو 70,000 مرتبہ پڑھتے تھے, ہم کم سے کم 1,000 بار تو پڑھ لیں. بہت آسان ہے. عصر کی نماز جیسے ہی ختم ہوئی ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے, ہمارا ذکر کا وقت آ گیا, ہمارے ذکر کا وقت آ گیا. اللہ 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 چلتے پھرتے اللہ. میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. تھوڑا تیز پڑھنا ہے, 25-30 منٹ میں ہو جائے. اس کے بعد 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھ دو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ملے گا؟ فرمایا جو 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اسے 40,000 انعام عطا فرمائیں گے, 10,000 رحمتیں ملے گی, 10,000 درجے اللہ اس کے بلند فرمائیں گے, 10,000 نیکی عطا فرمائیں گے, 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے. یہ ابھی سب وقت ہے کرنے کا, یہ سب قبر والے کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اللہ آج ان کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں. ریزلٹ کے وقت ہے نا, بچہ تیار ہوتا ہے, کاش وہ سپلیمنٹری واپس آ جائے تو صحیح لکھ لوں, لیکن سر کہتا ہے نا وقت چلا گیا, یہ تیرا ریزلٹ ہے. تو اس وقت افسوس ہو, اس سے پہلے ہی افسوس کر لو. میں ایک کتاب میں پڑھ کر بہت تعجب میں رہ گیا, اس میں یوں لکھا تھا کہ بھائی قبر میں جانے کے بعد تو آپ کو بہت افسوس ہوگا, بہت تڑپیں گے انتقال کے بعد, کاش مجھے ایک موقع مل جاتا. حضرت نے کتاب میں لکھا تھا, میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کی, درخواست کی, اور اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع دے دیا. یہ سمجھ کے بھی آخرت کی تیاری کر لو تو بھی سستا سودا ہے. میں خود پڑھ کے ہل گیا, یوں لکھا تھا, یوں سمجھو کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا
اور آپ بہت تڑپے اللہ ایک موقع دے دے اور اللہ نے دے دیا، یہ سمجھ کے بھی آخرت کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کو یوٹن لے لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، بہت کچھ کرو دین کے خاطر، اور اپنے آپ کو علاقے کا اور دنیا کا سب سے بڑا مجرم اور پاپی سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ ابدال بنا دے۔ ابدال جو بنتے ہیں نا، اللہ کے وہاں جو مقام ملتے ہیں نا، وہ سب اپنے آپ کو مٹا کر کے ملتے ہیں، گنہگار سمجھنے پر ملتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ لیتا ہے، اللہ اس سے سجدے کی لذت کو چھین لیتا ہے، مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اور تہجد میں مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اور کئی وقت گزر جاتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، اللہ اس سے ایسا ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے اپنے آپ کو مٹانے پر ملتا ہے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے ماں کی گود میں رہتا ہے، جیسا ہی بڑا ہوتا ہے ماں کی گود سے اتر جاتا ہے۔ بندہ جب تک اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار، مجرم اور پاپی سمجھتا ہے، خدا کی نظر رحمت میں رہتا ہے۔ جیسے ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے کہ اب اپنے بھی کچھ ہو گئے ہیں اور اپنا بھی کچھ تعلق مضبوط ہو گیا ہے، ویسے ہی وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ میں پاک ہوں، میں نیک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تیرا اللہ جانتا ہے کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، تیرا اللہ متقیوں کو جانتا ہے، کون متقی ہے وہ سب تیرا اللہ کو معلوم ہے۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ آخری مختصر ایک بات، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5واں انعام بہت عجیب و غریب دیتے ہیں، بہت عجیب و غریب، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے جب تک وہ اللہ کے راستے میں وہاں تک۔ جیسے ہی وہ اللہ کے راستے سے گیا، اب وہ معاملہ نہیں رہتا ہے۔ وہ انعام یہ دیتے ہیں، وہ بہت سی نعمتیں جو اللہ اپنے ولیوں کو دیتے ہیں، وہ بندہ جب تک اللہ کے راستے میں رہتا ہے اللہ اس کو وہ نعمتیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ابھی چلے میں آ گیا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر بھی اس کو تہجد کی توفیق دے دیں گے۔ اللہ اپنے عاشقوں کو اٹھاتے ہیں تہجد میں، اور جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے اللہ کے راستے کی نسبت کی وجہ سے تہجد کی توفیق دیں گے۔ بھئی فرعون کوئی نام رکھنا پسند کرے گا؟ تو کہا نہیں، کوئی نہیں رکھے گا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آیا اور فرعون پڑھا تو 550 نیکی ملے گی۔ فا کی 10، را کی 10، عین کی 10، واو کی 10، نون کی 10۔ مولانا فرعون کی 50 نیکی، ارے فرعون کی نہیں، قرآن کی نسبت کی 50 نیکی، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا واقعہ جو بیان کیا ہے، اللہ اس سے کیسے ناراض ہوئے تھے، چونکہ ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے تو فرعون کے لفظ پہ تجھے 50 نیکی ملے گی، قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ ہاں اگر وہ اللہ والا نہیں بنا، اللہ سے اس کا تعلق نہیں جڑا چلے میں، تو ہو سکتا ہے چلے میں سے آنے کے بعد دوسرے دن سے اس کو فجر بھی اس کی چلی جائے، لیکن چلے میں جماعت میں ہوگا 3 دن چلے میں، تو جتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا تہجد کی توفیق دے دیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے تہجد۔ تہجد کی برکت سے اللہ صحت عطا فرماتے ہیں، تہجد کی برکت سے اللہ بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اگر کوئی صحت چاہتا ہو تو تہجد پڑھے، اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہو، بد نظری سے بچا ہی نہیں جاتا، ارے تہجد پڑھ، اللہ بچا لے گا۔ تہجد کی برکت ہے، اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور تہجد والوں کو بہت خاص مقام دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تہجد کی توفیق ہو رہی ہو تو تکبر نہ کرنا، شکریہ ادا کرنا، اور اس بات پر خوش ہو جانا، شاید اپنے مقبول اور اپنے مقرب بندوں میں کی فہرست میں شاید آپ کو بھی شامل کر لیا اللہ نے، اسی لیے آپ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد گزار بنائے، تہجد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم جان چھڑائیں گے نا اللہ کے راستے سے، سب راستے بند نظر آئیں گے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اور جب جانا چاہیں گے تو سب راستے کھلے نظر آئیں گے۔ 10 سال ہم دور رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سارے راستے بند ہیں، اور اگر ہم جب جانا چاہتے ہیں تو سارے راستے کھلے ہیں۔ اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اسی لیے فرمایا سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا
اور اللہ کے راستے میں چل. مولانا ہمارے وہاں تو وہ لوگ مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہیں نا, تو وہ لوگ تو کھانا بھی کھاتے, تو کھانا بھی مت کھا. وہ لوگ تو کمانے بھی جاتے, تو کمانے بھی مت جا. نہیں وہ کھانا تو کھانا پڑے, کمانے جانا پڑے. یوں کہنا مجھے بھی مسجد اور جماعت میں بیٹھنا پڑے. وہ میری قبر میں نہیں آئیں گے, میں ان کی قبر میں نہیں آؤں گا. ہمارے یہاں وہ فلاں اللہ والے, ہاں بھائی ہے بہت اچھا, ان کا ادب کر, لیکن یاد رکھ وہ اللہ والے تیری قبر میں نہیں آئیں گے, تو ان کی قبر میں نہیں آئے گا. ان کو بھی ایک زندگی دی ہے, تجھے بھی ایک زندگی دی ہے. تو خود اللہ والا بن کے چلا جا, دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی بن جائے گی. اور اللہ والا بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. میں آپ کو قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون. اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. پھر 15 سال کی عمر میں تقوی اختیار کر لیا, 15 سال میں اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور بہت بڑا عالم دین ہو گیا اور 75 سال کی عمر میں تقوی نہ ملا, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ایک دن اللہ کے راستے میں نہیں لگا اور تقوی اس کو ملا ہے, اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. اور پوری زندگی لگا دی ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا, تقوی نہیں ملا ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے, اپنا بنا لے. اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرما دے. تو طے کرو, نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی خاطر ہم قربانی دیتے رہیں گے اور بہت جلدی اپنی ترتیب بنا کر 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم جائیں گے؟ سبھی نیت کریں انشاءاللہ, جائیں گے نا. اچھا, ہم میں سے انتقال کس کس کا ہونے والا ہے؟ درد تو میرے کو بھی لگتی, تھوڑا اسے اٹھاؤ. اب تو ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں یار دنیا سے, تو تھوڑا سا وقت لگا دیں گے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, داعی کے صفات عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعوت میں جان پڑ جائے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, جلد از جلد کسی اللہ والے سے جڑ کر کے, برکت ہی نہیں کہ ہم تو ہو گئے بیت اور وہ حضرت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, ایسا نہیں. خالی دعوت کے کام سے محبت ہے. وہ دعوت کے کام تو اب غیروں کو بھی پتہ ہے کہ کام اچھا ہے, اصل تو کام میں لگنا ہے. اسی طرح بھائی ہم فلاں اللہ والے سے بیت ہے, اب کوئی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہو رہی ہے, تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ وہ تو برکتی بیت ہو گئی. وہ تو آپ کو ان سے کم واٹس ایپ پہ بھی رابطہ رکھنا پڑے گا, اپنی بیماریوں کو بتانا پڑے گا اور ان کے معمولات کی پابندی کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعلق معلّہ مضبوط ہوگا. ارے اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہوگی. کئی مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہوگا اور آپ رو رہے ہو, آخرت یاد آئے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا